بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے انبیاء علیہم السلام پر 6 وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ پہلی، اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم جو ہیں وہ عطا کیے گئے ہیں۔ دوسری، ونصرت بالرعب، کہ میری رعب کے ذریعے جو ہے وہ مدد کی گئی ہے۔ تیسری، واحلت لی الغنائم، کہ میرے لیے غنیمتیں جو ہیں وہ حلال کر دی گئی ہیں۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور میرے لیے زمین پاک کرنے والی اور نماز کی جگہ جو ہے وہ قرار دے دی گئی ہے۔ وارسلت الی الخلق کافہ، اور مجھے تمام مخلوق کی طرف جو ہے وہ بھیجا گیا ہے۔ وختم بی النبیون، اور میرے اوپر انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ مکمل کر دیا گیا ہے۔ انا، جس طرح ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ انا قائد المرسلین ولا فخرا، وانا خاتم النبیین ولا فخرا، وانا شافع و مشفع ولا فخرا۔ اجل ائمہ، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام مالک، ابو داؤد، تمام نے جو ہے اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ان لی اسماء، کہ میرے جو ہے وہ کچھ نام ہیں۔ انا محمد و انا احمد، کہ میرا نام محمد ہے اور میں ہی احمد ہوں۔ وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، اور میں ماحی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سبب سے کفر کو مٹا دیا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، اور میں حاشر ہوں، میرے قدموں پر لوگوں کا حشر ہوگا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اور میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر حضور علیہ السلام نے اپنا ایک لقب مبارک جو ہے وہ عاقب جو ہے وہ بیان فرمایا۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں تھیں، ان کتابوں کے اندر بھی حضور علیہ السلام کے اسماء مبارک کا ذکر موجود ہے، اور انبیاء علیہم السلام نے مختلف انداز کے اندر حضور علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ علامہ ابن عساکر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کان یسمی فی الکتب القدیمۃ احمد و محمد والماحی، کہ اگلی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اسماء تھے، احمد، محمد، ماحی، یعنی کفر اور شرک کو مٹانے والے، والمکفی، اور سب پیغمبروں سے پیچھے تشریف لانے والے، ونبی الملاحمی، اور جہادوں کے پیغمبر، وحمطیہ، اور حرم الہی کے حمایتی، وفارقلیط، حق کو باطل سے جدا کرنے والے، ماذماذ، ستھرے پاکیزہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی فارقلیط کا لقب جو ہے وہ بھی حضور علیہ السلام کا نام پاک پہلی کتابوں کے اندر موجود تھا، بلکہ انجیل کے اندر بھی فارقلیط کا لفظ موجود ہے۔ ماذماذ بھی یہ لقب موجود ہے۔ اسی طرح حمطیہ، اس کا مطلب حرم الہی کے حمایتی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پہلی کتابوں کے اندر بھی حضور علیہ السلام کا ذکر مبارک جو ہے وہ موجود تھا۔ حضرت شعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیہ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ میں نبی امی کو بھیجنے والا ہوں، میں نبی امی، کہ انی باعث نبیا امیا افتح به اذا ناصما وقلوبا غلفا واعینا عمیا، مولدہ بمکہ ومہاجرہ بالطیبہ وملکہ بالشام۔ تو اس کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نبی امی کو بھیجنے والا ہوں، اس کے سبب بہرے کان اور غافل دین اور اندھی آنکھیں کھول دوں گا۔ ان کی پیدائش مکہ میں ہوگی اور ہجرت گاہ جو ہے مدینہ میں ہوگی، ان کا تخت گاہ جو ہے ملک شام میں۔ ضرور اس کی امت کو سب امتوں سے جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے بہتر اور افضل کروں گا۔ میں ان کی کتابوں پر
میں اس کی کتاب پر تمام کتابوں کو ختم کروں گا اور ان کی شریعت پر تمام شریعتوں کو مکمل کر دوں گا اور ان کے دین پر تمام دینوں کو جو ہے وہ مکمل کر دوں گا۔ کہ کتنے خوبصورت الفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ابن ابی حاتم نے حضرت وہب ابن منبع ان کی طرف سے جو ہے وہ روایت کیا ہے، تو باقاعدہ جو ہے میرے پاس یہ عربی کے الفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کا ذکر خیر جو ہے وہ پہلے انبیاء علیہم السلام نے بھی کیا، اور پہلی کتابوں کے اندر بھی مختلف اسما کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جو ہے وہ موجود تھا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے ہمیں کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے اوپر درود و سلام پڑھیں۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔